بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. أن تصلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء. ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا
سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ولی الامر صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے توفیق عطا فرمائی بارگاہ سامن الائمہ رضا الہی مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے جوار میں کچھ ذکر خدا کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ مشہد مقدس کے عظیم علماء اور فضلاء یہاں پر تشریف فرما ہے۔ خمسہ مجالس کی آج پہلی مجلس ہے، مجلس عزائے حسین علیہ السلام ذکر اللہ ہے، مجلس عزائے امام حسین علیہ السلام ذکر خدا ہے، یہ مجلس ذکر خدا ہے۔ اور مجلس عزائے حسین علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ منسوب ہے مجلس امام سے، جس میں توحید سے لے کر شریعت کے مسواک تک کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ مجلس حسین کی ہے، ذکر خدا کی توحید کا ہے۔ مجلس عزا امام حسین علیہ السلام کی ہے، ذکر انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ مجلس امام حسین علیہ السلام کی ہے، ذکر صفات خداوندی کا ہے۔ مجلس امام حسین علیہ السلام کی ہے، ذکر اسماء الہیہ کا ہے۔ مجلس امام حسین علیہ السلام کی ہے اور ذکر اللہ کے دین کا ہے، خدا کے اسلام کا ہے، اس کی عظیم ترین پاک مقرم معظم کتاب قرآن کا ہے۔ مجلس امام حسین علیہ السلام کی ہے، ذکر حضرت آدم کا ہے۔ مجلس امام حسین علیہ السلام کی ہے، ذکر ابراہیم کا ہے، موسیٰ کا ہے، عیسیٰ کا ہے، حضرت کا ہے، ذکر انبیاء کا ہے۔ مجلس میرے مولا حسین علیہ السلام کی ہے، ذکر نبوت کا ہے۔ مجلس امام حسین علیہ السلام کی ہے، ذکر عدالت الہیہ کا ہے۔ مجلس امام حسین علیہ السلام کی ہے، ذکر امامت الہیہ کا ہے۔ ذکر مجلس میرے مولا حسین کی ہے، ذکر ولایت الہیہ کا ہے۔ یہ مجلس امام حسین علیہ السلام کی ہے، جس میں ذکر قیامت الہی کا ہے، خدا کی قیامت ہے، بندوں کی قیامت کیا ہے، معاد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اصول دین بیان کیا جا رہا ہے۔ مجلس امام حسین علیہ السلام کی ہے، دین کا اخلاق بیان کیا جاتا ہے، دین اسلام کی اخلاقیات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ مجلس میرے مولا امام حسین علیہ السلام کی ہے، دین کے احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں، مجلس میرے مولا حسین علیہ السلام کی ہے، دنیا کا بھی ذکر ہوتا ہے، دین کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ذات مقدس حسین علیہ السلام اس مقدس عبد الہی کو کہتے ہیں جس نے دنیا پر اپنی شہادت کر کے اپنے اوپر رلا کر بھی دین کو بچایا ہوا ہے۔
بڑی توجہ کرو، میں نے بہت بڑا جملہ کہا، وہ کوئی لفاظی نہیں تھی، بات آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا تھا۔ جس نے شہادت سے اپنے خون مقدس سے اسلام کے شجر کو بچا دیا اور اپنے اوپر عزاداری سے ہر شریف کی شرافت کو باقی رکھا ہوا، قسم بخدا قرآن کی آبرو کو باقی رکھا ہوا ہے، اسلام کی حقیقت کو باقی رکھا ہوا ہے۔ میرا حسین عظیم نہیں ہے اور عجیب نرالا ہادی نہیں ہے، کوئی اپنے اوپر رولا کر دین بھی بچاتا ہے، انسانیت کو بقا بھی عطا فرماتا ہے اور شریف کو شرافت بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کی طرف ہماری توجہ کم ہے، اور اسی وجہ سے میں عموماً کہا کرتا ہوں اللہ کے مقدس پاک معصوم ہادیوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم تک اور وہاں سے لے کر مہدی دوران تک میرا مولا حسین وہ نرالا ہادی ہے جو اپنے اوپر آنسو بہا کر شجر اسلام کو پروان چڑھاتا ہے۔ روتے غم حسین میں ہے، تقویت شجر اسلام کو ہوتی ہے۔ روتے ہم مولا حسین پر ہیں اور طاقت اور قوت اور زندگی شریعت کو مل جاتی ہے۔ اور مجلس عزا کو آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کتنی بڑی عزت ہے، کہ کیا مقام ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں مولا کی زیارت کرنے جاؤں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے جاؤں۔ ہر شرافت والا خون، ہر شریف خون یہ تقاضا رکھتا ہے کہ میں مولا کے در پہ جا کر سلامی دے کر آؤں، لیکن مجھ جیسے مسکین بندے کسی عوامل کی وجہ سے وہاں پر نہیں جا سکتے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کریم نے فرمایا مجھ تک نہیں پہنچ سکتے ہو تو جس سرزمین پر بھی ہو تم خلوص سے میری مجلس بپا کرو، میں اس مجلس کو اپنا گنبد بنا دوں گا۔ اس لیے حضرت شیخ علم العلا حضرت شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہو یہ مجلس عزائے حسین علیہ السلام قبۃ الحسین، یہ مجلس عزائے حسین پہلے جو زمین جیسی بھی ہو جو ہی مجلس عزا بپا ہوتی ہے حسین کا گنبد بن جاتا ہے۔ یہ گنبد حسین بن جاتا ہے، جہاں پر کوئی اوپر اس کے چھت ہو یا نہ ہو، چھت حسین کے گنبد کی ہے۔ میرے عظیم فضلاء، یہ خطابت نہیں ہے، حقیقت ہے، یعنی خطابت حقیقیات ہے، یہ واقعیت ہے۔ جو بندہ یہ اعتقاد نہیں رکھتا اپنے آپ کو حسین سے دور سمجھے۔ یہ شیخ جعفر شوستری کا کلام ہے، انہوں نے فرمایا ہے مجلس عزائے حسین وہ ہے، اور یہی حکمت ہے مجالس عزائے امام حسین علیہ السلام کی، کہ ہم خود جو اس تک نہیں پہنچ سکتے، ہر مومن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اور پوری دنیا کا ہے حسین۔ بڑی توجہ کرنا، اولین کا ہے حسین، آخرین کا ہے حسین، ہر زمانے کا ہے حسین۔ کوئی زمانہ نہیں جس کی حسین علیہ السلام نہ ہو۔ ظاہر دنیا پہ تشریف نہیں لائے تھے، پھر بھی حسین ان لوگوں کے بھی تھے جو اس وقت آ رہے تھے۔ اب سمجھ آئے گا کامل زیارات میں وہ پورا باب کہ میرے مولا فرما رہے ہیں ایک ایک نبی کو اللہ نے کربلا کی سرزمین پہ بھیجا تاکہ یہ ثابت ہو جائے وہ میرے مولا حسین کے آنے سے پہلے زمین کربلا کو تیار کر رہے ہیں کہ اس کا مقدس خون گرا جائے۔ اس کو علماء مشاہد ذرا سوچنا، یہ جملہ بہت بڑا تھا، میں نے پوری مجلس سمجھے نچوڑ کر اس جملے میں آپ کو دے دی ہے یہ بات کہ وہ کیوں انبیاء، یہ تو آپ جانتے ہیں نا سارے کہ امام حسین دنیا پہ تشریف نہیں لائے تھے، حضرت آدم بھی اس زمین کربلا پہ آئے، ٹھیک ہے، حضرت نوح بھی آئے، حضرت ابراہیم بھی آئے، حضرت خلیل بھی آئے، حضرت موسیٰ تمام حضرت جتنے انبیاء ہیں تمام اس سرزمین پر آئے، اور تمام نے آ کر یہاں پر ایک دکھ دیکھا، یہ چوٹ لگی یا خون بہا۔ عرض کیا پروردگار، ایک میرے جملے کی وزن لگانا، بہت علمی بات کر رہا ہوں، پروردگار یہ کیا ہوا؟ پوری دنیا پہ ہم گئے ہیں، یہاں پر دو کام ہوئے ہیں، ایک ہمارے دل میں غم آ گیا ہے، دوسرا ہمیں چوٹ لگ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟
تو اللہ نے مجلس حسین علیہ السلام دنیا میں آنے سے پہلے بپا کر دی اور خود ذاکری کر کے فرمایا اے میرے نبیوں اس سرزمین پر آخری نبی کا نواسے کا خون بہایا گیا۔ اس کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اس زاویے میں اس معرفت کے ساتھ اگر ان حقائق کو دیکھیں گے تو یہاں پر پہنچ جائیں گے۔ تو حکمت مجالس ادائے امام حسین علیہ السلام کی یہی ہے کہ جو وہاں کربلا نہیں پہنچ سکتے یہاں پر خلوص سے میرے مولا کی مجلس بپا کریں، خود میرے مولا مجلس ادا کو اپنا گنبد بنا دیں گے۔ جب گنبد بنا دیں گے تو وہ جو اثر گنبد کا ہے یہاں پر بھی انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا۔ واستجابت الدعاء تحت قبۃ، جو اس کے گنبد کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے، جو اس مجلس اعلیٰ میں خلوص سے دعا مانگتا ہے مولا حسین قبول فرما لیتا ہے۔ یہاں تک میں آپ کو لے آیا۔ آج ایک خاص قسم کی مجلس ہے، ابتدا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک شکریہ ادا کرنا ہے ملت عظیم الشان مؤمنین پاکستان کا، پاکستان کے عزاداروں کا ایک شکریہ ادا کرنا ہے۔ یہ لازم ہے، اور اس شکریہ ادا کرنے سے پہلے ایک اور بات بتاؤں گا مومنین کے بارے میں، اور پھر مومنین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے پورے سال میں 12 مہینوں میں 2 مہینے ایسے ہیں جن کا عقیدہ ہو وہ ضرور بولے۔ جوانوں فضلہ بڑی توجہ کرنا، تو بات کرنے لگا ہوں، ذہن میں ہے تو بولیے گا ورنہ میں وضاحت کروں گا۔ 12 مہینے ہیں، ملت کے فقہاء، علماء، زعماء، تمام اہل نظر یہ نظر ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں یہ 2 مہینے وہ ہیں جس سے پھر اسلام کی زندگی کا اعلان ہوتا ہے۔ الحمدللہ سب کا یہ عقیدہ ہے نا، شکر خدا کا، شکر خدا کا۔ یہ تھوڑی باتیں میرے ساتھ تائید کریں، بات کچھ موضوع باتیں کچھ ایسی ساتھ بولیں گے تو بات بڑھے گی، بڑی توجہ ہے، اور میں چاہتا ہوں تھوڑے وقت میں یہ بات کو ختم کروں، حضور کو بڑی توجہ فرمانا۔ تو یہ تمام کا ہے نا، اور اس کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا۔ کسی نے کہا عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو بولو نا، ٹھیک کہہ رہا ہوں، شہرگ حیات۔ کسی نے فرمایا عزاداری سے شجر اسلام کو آب جاری ہوتی ہے، اس کو پانی ملتا ہے، پھر یہ حیات پیدا کر دیتا ہے۔ ایسا ہے جوانوں کے، آج کے جوانوں کے انداز کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ جس طرح ایک موبائل بیٹری رکھتا ہوتا ہے، وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، اس کی بیٹری ختم ہونے لگ جاتی ہے تو اس کو چارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں برق اور اس میں بجلی اور آ جائے، چارج ہو جائے، وہ کامل ہو جائے۔ 8 مہینوں میں دشمنان اسلام جو اسلام کو زخم لگاتے ہیں، جو اسلام میں تحریفیں کرتے ہیں، جو قرآن پہ ظلم کرتے ہیں، جو دین کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جو ائمہ مذہب پر ظلم کرتے ہیں، جو خدا پر ظلم کرتے ہیں، قرآن پر ظلم کرتے ہیں، تو اس دین کے، یعنی وہ ظلم کیا ہے؟ دین کو مٹانا چاہتے ہیں، دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دین کو کسی نہ کسی طرح برباد کرنا چاہتے ہیں، اپنی اپنی غلط انداز سے، کبھی کبھی استغفر اللہ، قرآن مجید کو جلا کر۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ یہ گزشتہ سالوں سے یہ سلسلہ آپ نے دیکھا، دشمنان اسلام غرب میں یہی کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور کبھی کبھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ختمی مرتبت اس صاحب خلق عظیم، صاحب خلق الہی پاک پیغمبر کے کارٹون بنا کر جسارت کرتے ہیں، وہاں سے لے کر، توجہ چاہ رہا ہوں، وہاں سے لے کر قرآن نماز پڑھ کر نماز کو قتل کرنے والے غور نہیں کر رہے، جو تکبیر کہہ کر نماز کو قتل کرتے ہیں، جو اللہ اکبر کہہ کر مومنوں کو شہید کرتے ہیں۔ آپ پہنچ گئے ہو بات میں اوپر گئے، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ ظاہر اسلام کا نام بھرتے ہیں، نام لیتے ہیں، لیکن اسلام کے حقیقت پر نشتر لگاتے ہیں، خون بہاتے ہیں اور اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا؟ یعنی اسلام کے اوپر نام اسلام کا ہے اور اسلام کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، نام قرآن کا ہے اور قرآن کو مٹا رہے ہیں، احکام خدا کے احکام کے خلاف انجام دے رہے ہیں، وہ فتویٰ دے رہے ہیں جو دین میں ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ پورا سال کرتے رہتے ہیں یا نہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ تو یہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہوتے ہیں۔ ادھر محرم کا چاند آیا، اسلام کی یاد ہو گئی، یاد حسین سے متصل۔ کتنی شریف بات ہے، میں نے جو ہدیہ کر دی ہے اسلام کی یاد، یاد حسین سے ایسے متصل ہوتی ہے جیسے آپ بجلی اور چارج کرنے کے لیے کوئی سوئچ لگاتے ہیں۔ اسلام یاد حسین سے متصل ہوا، اسلام نے خود کہا حسین زندہ باد، خود اسلام زندہ باد۔ سمجھو محرم کیا ہے، سمجھو عزاداری کیا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے حقیقت عزاداری کیا ہے، علم العزا کیا ہے۔ میرے مولا نے شاہزاد اللہ مولا نے توفیق عطا فرمائی ہے، تقریباً 16-17 سال پہلے سرزمین ام المقدس میں علماء کی خدمت میں علم العزا کی تدوین کو تبیین کیا، اور تدوین بھی کیا اور عرض بھی کیا، پیش بھی کیا۔ جیسے علم اصول فقہ ہے ویسے ہی علم العزا ہے۔ ہم نے حوزہ علمیہ میں عزاداری کو رسم سمجھ کر عزاداری پہ ظلم کیا، اور نہیں کیا، اس پر آپ کو زیادہ بولنا چاہیے تھا۔ حوزہ علمیہ میں ہمیں ثابت کرنا ہے کہ عزاداری ایک علم ہے جیسے علم اصول فقہ ایک علم ہے، اور ہم نے اس کو ثابت کیا ہے۔ خدا توفیق دے، لکھ کر آپ کی خدمت میں کتاب بھی عربی میں آ رہی ہے، مولا اس کو دے گا، میں آپ کو حرف کروں۔ یعنی ان تمام زادیوں پر آیات و روایات کے سائے میں اور ان کے نور سے جو نور لیا ہے اس شاگردی کو آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کر رہا ہوں۔ ہم نے محرم اور عزاداری کو سمجھائی رہی ہے، یا حسین ہے جو یا اسلام اور اسلام زندہ باد کا نعرہ باقی رکھتا ہے۔ آج یا حسین نہ ہو کوئی اسلام کو زندہ باد نہیں کرے۔ یہ یا حسین ہے جس نے دین کو باقی رکھا ہوا ہے، یہ یا حسین ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کو باقی رکھا ہوا ہے، یہ یا حسین ہے جس یا حسین کے سائے میں انبیاء بھی بچے ہوئے ہیں، نبوتیں بھی بچی ہوئی ہیں۔ جو آپ نے فرما لی ہے نا، یہ ہے عزاداری۔ تو یہ ہم یہ 2 مہینے، اور ان 2 مہینوں میں 2 دن بڑے عظیم، بڑی توجہ۔ کبھی چاہو گے نا آپ کو 5-10 اشرے مسلسل عزاداری پہ سنا پڑھ کے تمام نا، اور ایک ایک جملے کے پیچھے آیت اور روایت ہو۔ تخیلات میں بولنا تو میں نے سیکھا ہی نہیں، توجہ کرو، جو مکتب وحی میں ہوتا ہے وہ ہدیہ کیا کرنا ہے۔ آیات و روایات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس مولا کی عطا پر شکریہ ادا کرنے کے لیے اور آپ فضلاء کو جوش دلوانے کے لیے کہ جاؤ تحقیق کرو، جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ آیات جو آج تک عزاداری پہ نہیں بولی گئی، مولا نے توفیق عطا کی ہے 40 آیات مجیدہ سے عزاداری کی ہر حقیقت کو ثابت کیا۔ سوچ نہیں سکتا کہ یاد آ رہا ہے، اس نے عطا فرمایا، اور بالکل استدلال کے ساتھ، یعنی علم اصول فقہ کے کریم اور کمال قوت استنباط کے ساتھ اس کو تبیین کیا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں جلدی گزر رہا ہوں۔ ان 2 مہینوں میں 2 دن ہیں، ایک دن محرم کا، ایک دن سفر کا۔
محرم کا دن 10ویں کا ہے، سفر کا دن 20 کا ہے. بھئی سمجھ گئے ہیں؟ ایک 10ویں کا دن ہے، ایک چہلم کا دن ہے، ایک عاشورہ ہے، ایک اربعین ہے. میں نے کہا ہے میرے ساتھ بولو گے کچھ پہنچ جاؤ گے. ایک یہ 2 دن ہے، پھر یہ 2 دن وہ اصل ہے جو اسلام کی زندگی کا اعلان کرتے ہیں. اب تیسرا مرحلہ اور تیسرا مقدمہ، اور جس طرح آپ اس کو جملہ سمجھیں اس کو بھی لے لیجئے گا. انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں. اور عاشورہ کو مجھے دیکھنا، اور اربعین کو، 10ویں کے دن کو، اور چہلم کو، مولا حسین کے 10 محرم کو، مولا حسین کے چہلم کو. بڑی توجہ. جو جتنا مناتا ہے اتنا اس میں نور ایمان آ جاتا ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ دلیل دوں. اگر یہ حق ہے کہ عزاداری سے، اور 10ویں کے دن کی عزاداری بالاخص اور چہلم کے دن کی عزاداری سے خصوصی طور پر ان 2 دنوں سے اسلام کو حیات ملتی ہے، تو وہ عزادار جتنا زیادہ خلوص اور مقدار کے ساتھ اس عزاداری کو انجام دے گا اتنا نور اسلام کو دل میں احساس کرے گا. ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ یہ برہان ٹھیک ہے، یہ دلیل ٹھیک ہے، بڑی واضح دلیل ہے نا. اگر اس کو ہم مانتے تو اس کو ماننا پڑے گا، اور جو اس کو نہیں مانتا پھر اپنی تشیع میں تجدید کرے. توجہ نہیں کر رہے میری بات پر اوپر. ہاں سمجھے نا میں کیسے سیکھا ہوں، کتنا پیچھے رہ گیا ہوں کہ اس بات کو، حقیقت کو میں سمجھ ہی نہیں رہا ہوں. تو پس جتنا جو، اور دونوں لحاظ سے جتنا جو عزاداری کو انجام دے گا اتنا نور اسلام، نور ایمان اس کے قلب مبارک میں اللہ نازل فرما دے گا. اور وہ جتنا 2 طرح سے، کمیت مقدار کے لحاظ سے بھی، کیفیت اخلاص کے لحاظ سے بھی. غور نہیں کر رہے. جتنا اخلاص زیادہ اتنا نور ایمان زیادہ. اور پھر اخلاص کے ساتھ جتنا زیادہ بدلے سے زیادہ ہوگی، مقدار تعداد زیادہ ہوگی، اتنا نور اسلام اس کے دل میں زیادہ آئے. الحمدللہ رب العالمین. 4تھی بات سنو. اور پھر یہ عزاداری کرنا کبھی انفرادی ہے کبھی اجتماعی ہے. غور نہیں فرما رہے میری بات. کبھی انفرادی ہے کبھی اجتماعی ہے. تو انفرادی کا بھی اپنا اثر، اجتماعی کا زیادہ اثر. اور مجلس اعضاء حسین کے بپا کرنے کی غرض ہی یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو اجتماعی عبادت انجام دے کر پورے عالم اسلام کے لیے اسلام کو بچا دیں. توجہ کریں. یعنی پھر نظر بھی ہماری کیا ہے؟ اجتماعی ہے، پھر انفرادی نہیں ہے. مجلس اگر اکیلی ہے، انفرادی ہے. صبح کی نماز پڑھی، نماز کے بعد یاد حسین آئی اور مصلی پہ بیٹھ کے آنسو بہ گیا اس مظلوم کے غم میں. یار وہ گھر نور بن جاتا ہے، وہ دل نور بن جاتا ہے. اور وہ دل اس مومن کا پورا دن نورانی رہتا ہے جس نے نماز کے بعد سید الشہداء کو یاد کر کے آنسو بہایا. ہمارے استاد ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ عزیزو کوشش کرو صبح کی نماز کے بعد یاد حسین سے آنسو بہاؤ، پھر پورا دن اس کے سائے میں رہو گے کہ قیامت والے دن لواء الحمد جس کے سائے کے بغیر کوئی سایہ نہیں. جو فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے ہیں، اس انداز میں رہا کرو. تو ہم نے انفرادی اور اجتماعی، اور پھر جتنا اجتماع زیادہ ہوتا چلا جائے گا، مجھے دیکھنا جتنا اجتماع زیادہ ہوتا چلا جائے گا اتنا کیا ہو جائے گا؟ اثر زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. یعنی اسلام کی بقا کے لحاظ سے، نور ایمان کے لحاظ سے، ایمان کی تقویت کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، بقا اسلام کے لحاظ سے، اور ہر اس عزادار کا اس اسلام میں، ایمان میں، عزاداری میں، شریعت میں، دین میں، قرآن میں حصہ بڑھتا چلا جائے گا، حصہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ ساری چیزوں کو ذہن میں لے آؤ. تو یہ ان 2 دنوں میں جہاں پر بھی ہوا، اور بلاخر بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. رہبر معظم نے فرمایا کہ میں یہ مجالس اعضاء منعقد کر کے اپنے ملک کا اقتصاد مولا سے لیتا ہوں. یہ بڑا مشہور جملہ ہے آقا کا. ابھی ساتھی پھر ہوا ہے ایسی بات نہیں کہ میں مجالس سے ادا کر کے، میں مجالس امام حسین سے، ان کا اصل جملہ ہے کہ ما از روزہا من از روزہا رزق و روزی سال کشورم از امام حسین میگیرم.
توجہ ہی نہیں فرمائی بے بات کی. بندے میں بصیرت ہو تو پھر ایسا ہے, بے بصیرت کو کیا پتا, وہ تو کہے گا یہ ایک رسم ہے. غور ہی نہیں کیا میری بات کے اوپر. بصیرت آ جائے, فقیہ کہتے ہیں اسے ہے جس میں بصیرت دین ہو, جس میں بصیرت دین ہو. یہ بصیرت آئی تو انہوں نے ارشاد فرمایا نا کہ میں یہ اس لیے بابا کرتا ہوں. یہ ان کے سیدہ کی مجالس کے بارے میں بھی ہے, امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کے بارے میں بھی ہے. انہوں نے یہ کہا, میں نے ایک حوالہ دیا, اور یہ ان کی بات نہیں ہے, ان سے ما سلف جتنے بزرگان ہیں وہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں. غور ہی نہیں فرما رہے ہیں میری بات کے اوپر. اور اس عقیدے کی بنیاد روایات ہے, وہ اپنی طرف سے نہیں بناتے. فقہا اپنی طرف سے اپنا خیال تو نہیں لے کر آتے. وہ فقیہ نہیں ہوتا جو اپنا خیال لے کر آئے, پیچھے دیکھتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. تو روایات میں آیا سرفا شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے صفات الشیعہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے. تمام محدثین نے وہاں پر اس روایت کو نقل کیا. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار میں اس کو نقل فرمایا ہے. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کا رزق کا ایک نظام ہے, آتا خدا سے ہے, امام زمانہ سے ہو کر آ کر عالمین میں تقسیم ہوتا ہے. لیکن توجہ کیجئے گا, زمین میں کچھ بندے ہیں جن کی بدولت اللہ پوری کائنات کو اپنا رزق عطا کرتا ہے. اس سارا نظام سمجھ تو میں نے ایک جملہ کہا تاکہ بات ذہن میں آ جائے اور میری اتنی بڑی بات کو ضائع نہ کر دیا جائے. میں نے اس لیے یہ جملہ کہا, ورنہ اصل بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میرے مالک فرما رہے ہیں, اللہ فرما رہا ہے, میرا نظام جو ہے صادق مولا کا یہ فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں ان شیعوں کے ذریعے سے, ہمارے محبوں کے ذریعے سے اللہ کائنات کی ہر ضرور کو رزق عطا کرتا ہے. اگر شجر با ثمر ہوتا ہے تو ان یا حسین کہنے والوں کی وجہ سے. غور ہی نہیں کر رہے. اگر درخت پر شجر پر ثمر پکتا ہے تو ان عزاداروں کی یا حسین کی وجہ سے. بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اصل بات وہاں پر ہے. اب آج کل متاسفانہ غیروں میں تو اپنے مقام دیں, دوسروں پر مومنین پر تو اپنے مقام پر اپنے علماء میں جملہ دینے سے مشکل ہو گئی ہے. یعنی کیا روایت پیش کرو نا, اتنا یقین نہیں آتا. کسی عالم کی بات کرو تو یقین آ جاتا ہے. معاف کیجئے گا, یہ ایک گلہ تھا چھوٹا سا, میں نے بریکٹ میں کہہ دیا, اس سے لکھ لو. انسان کو یقین اس وقت آنا چاہیے جب مولا کے فرمان پہ یقین ہو. جب فقہا کچھ کہتے ہیں, طالب علم نے ہمیں استاد نے فرمایا تھا کہ جب طالب اساتذہ اہل علم کی بات کہتے ہیں اور دلیل نہیں دیتے, فقط مدعا ہوتا ہے اور چلے جاتے ہیں, تو اگر تم سچے طالب علم ہو, واقعی طالب علم ہو, جاؤ دلیل تلاش کرو کہ انہوں نے ایسا کہا کیوں. فقہا کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم محرم سے اور چہلم سے اپنی رزق پورے سال کا بچت لے لیتے ہیں. جاؤ نا روایات میں دیکھو, کیونکہ پوری دنیا کو اللہ رزق انہی عزادار سیاپوش کی وجہ سے دے رہا. توجہ میں فرما لی ہے. بات اصل وہ ہے, اصل بات تو مولا کی بات ماننی چاہیے. یہ تو حوالہ دے دیا جاتا ہے کہ اس بزرگ نے بھی یہ فرمایا, اس مجتہد نے بھی یہ فرمایا, اس فقیہ نے بھی یہ فرمایا. اصل بات وہاں سے, اگر یہاں تک پہنچ گئے ہو تو بس معلوم ہوا, برداشت کر دو گے. پوری دنیا رزق کھا رہی ہے عزاداروں کا صدقہ. ابھی لوگ سوچ رہے تھے کہ کیسے کہیں کہ پوری دنیا آل محمد کا صدقہ کھا رہی ہے, یہ تو کہہ رہا ہے عزاداروں کا صدقہ کھا رہی ہے. تو صاحبان بصیرت ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جملے ایک دوسرے کے متضاد میں نہیں ہے, ٹکراؤ میں نہیں ہے. یہ الہی نظام ہے جو اس طرح چلاتا ہے. اگر گھر کا بڑا سربراہ گھر کو روٹی دے تو کہتے ہو یہ چلا رہا ہے. اللہ کے نظام میں حسین کو ماننے والے عزادار یا حسین کہہ کر خدا کے رزق کا باعث بنے, شک کیوں کرنے لگ جاتے ہیں. توجہ آپ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے. یہ بات مسلم ہو گئی. میں نے روایت میں سنا دی, میں نے فقہا مجتہدین بزرگان کا کلام بھی کہہ دیا. تو یہ سارا کچھ کہاں سے ملتا ہے؟ 10ویں کے دن سے. اب میرا ساتھ دو نا تو میں 2-3 جملے کہوں. یہ سارا کچھ کہاں سے ملتا ہے؟ چہلوں سے, اور ان دنوں سے ان عزاداروں کے ذریعے سے.
یہ گناہگار جب سیاہ، وہ دو تین جملے میں کہنے والا ہوں توجہ رکھنا، جب سیاہ پوش ہو کر کالا لباس پہن کر دل کی گہرائی سے خلوص سے کہتے ہیں یا حسین، وہ گھر میں کہیں، وہ گلی میں کہیں، وہ روڈ پر کہیں، وہ مجلس میں کہیں، اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ ہر جگہ پر یہ خلوص سے یا حسین اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ یہ آنسو جہاں پر بھی بہایا جائے اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ اس کو دیکھا جائے گا کہاں کس انداز میں منایا جا رہا ہے۔ بھی توجہ ہے اب صاحبان کی یہ نہیں، اگر یہ حق ہے تو یہ سیاہ پوش عزادار ہیں جنہوں نے دنیا کی سفید پوشی بچائی ہوئی ہے۔ ایک میرے دل کی بات تھی جو میں نے ہدیہ کر دی، جس کا قبول کرنا بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے، بولنا تو بات کا مرحلہ ہے، اس کو قبول اگر کر لیا، یہ عزاداروں کی سیاہ پوشی ہے جو دنیا کے سفید پوشوں کی سفید پوشی کو بچایا ہوا ہے۔ ٹھیک، یہ قانون ہے نا اس سال، یہ ایک مرحلہ، اس کو ایک طرف رکھو اپنے ذہن میں، دوسری طرف دوسری بات کرنے لگا۔ اس سال کیا ہوا؟ ایک بیماری آئی بے نام کرونا، جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور ایسا ہلا دیا ایک دوسرے سے جدا کر دیا، اور نہیں فرما رہے اس ملک والے وہاں نہیں جا سکتے، اس والے یہاں نہیں جا سکتے، بالکل جدا کر دیا، پوری دنیا کے اوپر اس کا اثر ہوا۔ اور یہ امتحان تھا عزاداروں کا، اور کرنا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ امتحان تھا عزاداروں کا، یہ امتحان تھا کس کا؟ عزاداروں کا۔ عزاداروں کا دو طرح کا امتحان تھا، ایک آخری سالوں میں چہلوں کی زیارت ہماری ثقافت بن چکی ہے، غور نہیں کر رہا، جہاں ملیون لوگ ہیں، کروڑ لاکھوں کی تعداد میں جہاں جمع ہوتے ہیں، جو دنیا موجودہ کا سب سے بڑا اجتماع ہے، یعنی فقط دنیا اسلام کا نہیں، پوری دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ اسلام تو اپنے مقام پر، اس مسلمانوں میں تو سب سے بڑا ہے ہی ہے، پوری دنیا میں ایسا اجتماع نہیں ہوتا چہلوں میں جو وہاں پر ہوتا ہے۔ اور ہر ایک کی طرف تھی کہ ہم مولا کے پاس جائیں گے، پہلے طرف تھی کہ عاشورہ پر 10ویں منائیں گے، وہ رہ گیا مسئلہ، پھر کہا چلو چہلوں میں جائیں گے، وہ آرزو تھی لیکن چہلوں بھی نہ جا سکے، اکثر ملک والے وہاں پر نہ جا سکے۔ میں یہاں پر رکوں گا اور کچھ باتیں عرض کروں گا۔ خود اس ملک کے جہاں پر کربلا ہے، جہاں پہ نجف ہے، انہوں نے منایا۔ اب اس بات کو ذرا لینا اور غور سے لینا بغیر کسی تعصب کے، حقیقت ہے ایسے جیسے آب گوارا بہترین شربت پانی ہوتا ہے، ویسی حقیقت ہم کو سنا رہا ہوں، اگر آپ نے سماعت فرما لی تو۔ ادھر کربلا جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے ایک طرف کربلا والا ملک ہے، دوسری طرف ہمارا اپنا ملک عزیز پاکستان ہے۔ ٹھیک ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں؟ عاشورہ تھا، 10ویں کا دن تھا، اور کیا تھا؟ چہلوں کا دن تھا۔ بڑی توجہ کیجئے گا، اس میں دو چیزیں تھیں، ایک زیارت، وہ ہے چلو یا 10ویں پر یا چہلوں پر، دوسری کیا ہے؟ عزاداری۔ تو اس بیماری نے کہا کیونکہ اجتماع ہوتا ہے عزاداری بھی نہ کرو، غور نہیں کر رہے تھے، اور دوسرا اس بیماری نے کہا کہ تم سفر بھی نہیں کر سکتے، یعنی ممانے پیش آ گئے کہ سفر بھی نہیں کر سکتے، کربلا بھی نہیں جا سکتے۔ اب یہ دو کام نہ ہوتے، یعنی ایک طرف مجلس عزاء امام حسین ویسے نہ ہو جیسے ہر سال ہوتی ہے، میرے بات پر غور کرنا، لفظوں پر غور کرنا، طلاب ہو، فضلاء ہو، علماء ہو، باتوں کو سمجھتے ہو، ایک ایک لفظ پر غور کرنا، ویسے نہ ہو جیسے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر پہلے اس جگہ کے اوپر 1000 بندہ ہوتا ہے تو اب ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ نہ ہوئی نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، دشمن اہل بیت پہ لعنت، مشروطی حضرت امام رضا علیہ السلام بلند تر صلوات۔ مولا نور معرفت میں اضافہ فرمائے۔ ایسا ہوا نہ عزاداری ویسے ہوگی نہ زیارت ویسے ہوگی،
اجتماعی طور پر زیارت ہوئی لیکن مقدار میں کم تھی، اور کیا عزاداری ہوئی مقدار میں کم تھی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر 10ویں کا دن جیسا مؤمنین پاکستان نے منایا دنیا میں نہیں منایا گیا. شاباش. آئی ٹی کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جاؤ دیکھو، اگر میری بات غلط ہے تو مجھے بتاؤ، ہے ایسی بات یا نہیں؟ ویسا نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ ڈر تھا کہ حکومت ہماری نہیں ہے، اور اگر محرم اور عاشورہ ہم نے ویسا کیا بعد میں یہ کہیں گے دیکھو ان کی عزاداری کی وجہ سے کرونا بڑھ گیا. ایسا ہے نا؟ یہ تھا پاکستان میں تھی بات، ایسی تھی نا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. لیکن بندے عزیز ناچیز نے ان کو بارہا کہا، بہت سارے دوست ہیں ان کے ساتھ بات ہوئی تو ان میں بندے نے ان کو کہا کہ اس سال پاکستان میں کم از کم مومنین عزاداری کر کے منوائیں گے کہ عزاداری اور شروع ہے. اور ایسا ہوا، ایسا ہوا. محرم 10 محرم کے بعد 20 محرم کو اعلان ہوا، ہمارے پاکستان کے اول شخص حاکم نے یہ اعلان کیا، ریاست کی حکومت نے یہ اعلان کیا. میں نے خود سنا، آپ نے بھی سنا، جن انہوں نے گفتگو کر رہے تھے وہ عزاداری کے حوالے سے بات نہیں کر رہے تھے، وہ ویسے بات کر رہے تھے اپنی بات میں. انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے پاس کرونا کے کیسز کم ہوتے جا رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں. یہ لفظ 10 آپ نے سمجھا ہے، یعنی 10 محرم کے بعد 20 محرم کو یہ اعلان کیا جا رہا ہے، کیونکہ 10 دن ہفتہ ایک ہی کیا ہے بولو انتظار کی جاتی ہے کہ اگر یہ وائرس پہلے یہ منتشر ہو جائے تو اس کا ہفتے بعد 10 دن بعد نتیجہ نکلتا ہے کہ پھیل جاتا ہے، بہت سارے بندے بیمار ہو جاتے ہیں اور مرنے لگ جاتے ہیں، یا یہ ساری باتیں. ٹھیک 10 دن محرم کے 10 ٹھیک دن بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے کیسز کم ہوتے جا رہے ہیں، کام ہوتے جا رہے ہیں، بڑھے نہیں ہیں. میرے اس دوست نے مجھے لاہور سے خود فون کیا اور مجھے کہا کہ میں بھی حیران تھا اور میں بھی یہ دیکھ رہا تھا اور وہی ہوا جو آپ کہہ رہے تھے. میں نے کہا بات یہ ہے ہمارے ہاں اور کچھ ہو نہ ہو مجلس اعضاء حسین ہے، ہماری گھٹی میں ہے، ہماری فطرت میں ہے. ہم نے ماؤں کی گود میں وہ یا حسین کہہ کے رو رہی ہوتی تھی مجلسوں میں، ادھر ہمیں دودھ پلا رہی ہوتی تھی. جن ماں جن بچوں نے وہاں پہ دودھ پیا ہوا ہے نا وہ کبھی ان چیزوں سے نہیں گھبراتے. اور مومنوں کی کوئی نیت یہ نہیں تھی کہ بعد میں کرونا ختم ہو جائے گا، نہیں، انہوں نے کہا بس ہم نے عزاداری کرنی ہے. بڑی توجہ کرو، کچھ کہنا چاہتا ہوں، کوئی ہم نے عزاداری کرنی ہے. لوگ اپنے بھی پرائے بھی کہتے تھے یہ عزاداری کریں گے ان کی عزت خراب ہوگی کیونکہ یہ وائرس زیادہ ہو جائے گا. لیکن خداوند متعال نے حسین کے عزاداروں کی عزت کو باقی رکھا، اس ناموس کو باقی رکھا. اور خود حکومت سے یہ بات آئی کہ یہ وائرس یہ کرونا زیادہ نہیں ہوا، کم ہوا. ٹھیک ہے، اب میں جملہ کہوں، میرا ساتھ دو گے؟ میں نے جس کہا کہ یہ واقعیت ہے، جس ملک میں زندگی گزار رہے ہو اور اپنے ملک پاکستان کی شیعت کو دیکھو، وہاں عزاداری ہوئی کرونا نہیں بڑھا، یہاں عزاداری نہیں ہوئی کرونا بڑھ گیا. یہ حقائق سمجھا کرو، جو نہیں سمجھتے وہ پھر کبھی نہیں سمجھتے. اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ یہ عاشورہ کے بعد زیادہ ہوا ہے یہاں یا تھوڑا ہوا ہے؟ بولو، جاؤ ابھی ہمارے لے کر آؤ. اور وہاں پر کیا ہوا ہے؟ کم ہوا. تو ماننا پڑے گا عزاداری میں اگر خلوص سے انجام دیا جائے نا، صاحب عزا خود اثر ڈالتا ہے، خود اثر ڈالتا ہے. تو میری قوم کو اور جہت سے جتنا کوئی کم تر سمجھے مجھے نہیں پتا، میں تو کسی جہت سے بھی نہیں سمجھتا، کم از کم اس جہت سے تو کہہ رہا ہوں پاکستان کے شریف مومنین جیسا جنہوں جس طرح انہوں نے 10ویں کا دن عاشورہ منایا ہے کسی شیعہ قوم نے نہیں منایا، کسی شیعہ قوم نے نہیں منایا. آگے چلتے ہیں، میں بس رک گیا، باتیں بڑی ہیں یہاں، بڑی باتیں ہیں، میں جان کر رک رہا ہوں، آگے بڑھتا ہوں. پھر آگے کیا؟ چہلم جانا تھا وہاں پر. ٹھیک ہے، اس ملک عزیز نے جہاں پر ہم رہ رہے ہیں خدا ان کو دیر پا رکھے، یہاں کے مومنین کو دیر پا رکھے، یہاں کے زعماء کو دیر پا رکھے، یہاں کے حکام کو جو بھی مخلصین ہیں ان کو دیر پا رکھے. یہاں پر حکمت عملی یہ ہوئی
कि यहाँ से कोई नहीं जाएगा और किसी को नहीं जाने दिया जाएगा, जो दूसरे मुल्क से आएगा वो भी नहीं। ऐसा है? जो करबला वाला मुल्क है, जो वहाँ की हुकूमत ने कहा हमारे पास जो भी आए हम एहतराम करेंगे, हम वैसे करेंगे, उन्होंने अरबाइन मनाया, खुद उन्होंने मनाया। ऐसी बात है नहीं। जिस मुल्क में तुम और मैं सांस ले रहे हैं, चेहलों में, हमारी दाईं तरफ वाले भी तवज्जो करना है, गौर करना। हमारी दाईं तरफ वाले के हमारा अपना पाकिस्तान है, मैं आप जैसे बैठा हूँ, हमारे बाईं तरफ वाले के खुद करबला है। अब अरबाइन कहाँ हुआ, मैं बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ। पाकिस्तान को देखो, उनका तो अपना मुल्क था। पाकिस्तान से जितने लोग जा सकते थे और माली तौर पर मुतमव्विल थे, वो दूसरे तीसरे मुल्क से होकर भी चेहलों करबला में पहुंचे। मुझे किसी ने बताया है 1 लाख और कुछ, मुझे याद नहीं है, किसी ने मुझे व्हाट्सएप भी किया है, आपके पास भी आया होगा, यानी 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मोमिनीन करबला पहुंचे हैं। और भाई तवज्जो करो मैं क्या कह रहा हूँ, ये वहां पहुंचे और कमाल है उनका जो बाकी रहे। अब सार उठाओ यार, यही तो मैं पढ़ने के लिए आज मजलिस मुख्तस की है। कमाल है उन शरीफ अज़ादारों का, उन गयूर अज़ादारों का, उन मुकद्दस अज़ादारों का जो पाकिस्तान में रह गए। कहा या हुसैन, हम तेरी सरजमीन चूमने नहीं आ सके हैं, अपने मुल्क में रहेंगे, अपने शहर में रहेंगे, अपनी खाक पे रहेंगे, वही सुन्नत अदा करेंगे जो तेरी करबला में होती है। मशी शुरू हो गई, जिसको हम जुलूस कहते हैं, और जुलूस चलता है, अरब उसको मशी, चलने वाला, चलना मशी को चल रही है, वो मशी कहते हैं। तो ये लफ्ज़ मशी एक सकाफत बन गया, उर्दू, फारसी, अरबी, इंग्लिश, हर जबान में लफ्ज़ मशी आ गया। वो कहते थे मशी करे, मशी करे, मशी करे। अब लोगों को पता नहीं है कि लफ्ज़ मशी का लुग़वी माना क्या है, लेकिन लफ्ज़ मशी का लुग़वी माना तो आम है। मोमिनीन पाकिस्तान हो या ईरान हो या कोई भी हो, उनके ज़हन में आ गया मशी यानी ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए पैदल चलना। वही वो लुग़वी माना अपने मकाम पर, ये माना ज़हन में बैठ गया है। मशी उसको कहते हैं मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए पैदल चलना। उन्होंने कहा मौला हुसैन आपकी बारगाह में तो हम पैदल नहीं आ सकते, अपनी सरजमीन पे उसी सुन्नत पे चलेंगे। आप जानते हैं एक शहर से दूसरे शहर चले, ऐसा है या नहीं है? बहुत सारी जगहों पर एक शहर से दूसरे शहर चले। किलोमीटर देखो, 1 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक भी मशी हुई है। ठीक कह रहा हूँ? अपने अपने हर कोई अपने अपने शहर में जाए, वहां के हालात को जानता है बेहतर। ऐसा है या नहीं है? शहरों की तो कोई क्या बात है, और उनका बड़ा मकाम है। कराची को देख लो, लाहौर को देख लो, रावलपिंडी, इस्लामाबाद को देख लो, जितने भी बड़े शहर हैं तो बिलाकर शहर है। जरा देहातों में आओ, जहां दरमियान में एक छोटी सी सड़क बनी हुई है पक्की, जिसके एक तरफ रेत है, दूसरी तरफ खाक है। शरीफ अज़ादार मर्द फकत नहीं चल रहे, साथ हमारी माएँ बहनें भी चल रहे हैं, साथ हमारे छोटे छोटे बच्चे भी चल रहे हैं। मैं बड़ा रोया उस दिन, अल्लाह पाक की कसम, खुद मजलिस में भी बड़ा रोया हूँ, वहाँ कुंभ में, और उससे पहले मैं वो देखकर, जब मैंने देखा ना मेरी शरीफ कौम की माएँ और बहनें उस छोटी सी सड़क पर, बंदे के पीछे साइकिल भी आ रही है तो मैंने डरता है, मुझे वहां पर चल रहे थे। अल्लाह पाक की कसम, यहाँ मुल्क हो वो मुल्क हो, हमारे पाकिस्तान में फर्क है। मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पर हुकूमत का साथ होता है, मेरे मुल्क में हुकूमत का साथ नहीं होता। ठीक है ना? ऐसा है या नहीं? यहाँ पर पूरा साथ होता है, हर तरह से हुकूमत, इंतजामिया अदादारों की, जुलूस वालों की हिफाजत करती है। वहाँ ऐसा नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर दुश्मन का कोई डर नहीं होता, हमें वहाँ पर दुश्मनों का डर है, वो कोई आकर बम ब्लास्ट कर दे, कुछ कर दे। इससे आगे बाज मशीया ऐसी हुई है देहातों में, रास्ते में डाकू थे, डाकुओं का इलाका था, लेकिन वो करते रहे। आप हत्ता के पहाड़ी इलाके में चले जाए हैं, पहाड़ी इलाके में, कश्मीर और इसके अलावा, वहां मुझे उन्होंने बताया है, और मेरे वहां रहने वाले दोस्तों ने, पहाड़ों से ऊपर नीचे चढ़कर भी मशी हुई है, कई कई के कहां पर, यानी रेत, रेगिस्तान, खाक से लेकर पहाड़ों तक, शहरों में। और शहरों में देखो वो किस जिगर की मालिक है माएँ, जो अपने जवानों को भेज रही हैं।
جن کو پتہ نہیں یہ ہمارا جوان زندہ واپس آئے گا یا نہیں. اور آپ نے دیکھا بھی آج 25 ہے، 5 دن گزر گئے ہیں، کتنے شریف عزاداروں کے اوپر ایف آئی آر کر دی گئی، کتنی کو جیل بھیج دیا گیا ہے. ایسی بات نہیں. اور اللہ پاک کی قسم دل آنسو ہوتا ہے. مستور کو اگر مجرم بھی ہو تو اس کو پکڑنے کے لیے مستور پولیس آتی ہے، عورت ہوتی ہے جو پکڑتی ہے. آپ نے وہ کلپ دیکھا، جگر کو آتا تھا سیالکوٹ کے ساتھ ناروال میں، مومنہ کو مرد پولیس والا، خدا کی اس پر لعنت ہو، اس ملعون پر بڑی بے حرمتی سے لے کے جاتا. یہ سارا کچھ ان کو پہلے بھی پتا تھا، پیش کیا ہے، لیکن انہوں نے یا حسین نہیں چاہا. دوسرے ملکوں کے لوگ وقت کرونا سے بیٹھ کر جلوس نہیں نکالے. یار جلوس ہماری آزاداری کا بہت بڑا حصہ ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ نہ عاشورہ پہ جلوس نکلے یعنی عاشورہ نہیں منایا گیا، نہ چہلوں پہ جلوس نکلے یعنی جلوس معاف کیجیے گا چہلوں نہیں منایا گیا. تو پھر مجھے یہ جملہ کہنے کا حق ہے نا. انہوں نے چہلوں جلوس نکال کر بھی وہاں کرونے میں اضافہ نہیں ہوا، یہاں جلوس نہ نکال کر بھی کرونے میں اضافہ ہوا. تو اس ملت کو سلام کرنے کے لائق نہیں ہے یہ ملت عظمت کے لائق نہیں ہے. اور اس سے بڑا فرق اس دن میں نے کم میں بھی کہا، چہلوں والا دن تھا، وہاں پر میں نے گفتگو کی ہے، بڑی مفصل گفتگو کی ہے، وہاں پر بھی 2 گھنٹے کے قریب. میں یہاں پر ختم کرنا چاہتا ہوں یہیں پر. وہاں پر بھی میں نے کہا، یہاں پر بھی مین فرق. جوان میری بات کو سمجھو، ابھی تک بڑی توجہ آپ نے کی ہے، میں چاہتا ہوں اس سے زیادہ توجہ کرو میرے اس جملے پر جو ابھی میں کہہ رہا ہوں. بڑی توجہ کرنا. کربلا میں مشی کرنے والوں میں اور پاکستان میں مشی کرنے والوں میں زمین کا آسمان فرق ہے. یہ فرق میں نے بتائے اور بھی ہیں، لیکن ایک بڑا بنیادی فرق بتانے لگا ہوں. آپ کا دل بولے گا مجھے دعا دو. بنیادی فرق کیا جی؟ بڑا بنیادی فرق بیان کرنے لگا ہوں وہاں والوں کا اور وہاں. وہ کیا ہے؟ جب مومن عزادار مشی کر رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چل رہا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں یہی ہوتا ہے. کربلا میں مثلا نجف سے چلا، دوسرے دن تیسرے دن سامنے مجھے گنبد حسین نظر آ جائے گا، سامنے مجھے گنبد حضرت عباس نظر آ جائے گا. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تو جو ہی وہ اس گنبد پہ نگاہ پڑتی ہے، نہ اس کو پاؤں کے چھالے یاد رہتے ہیں، نہ اپنی تھکاوٹ یاد رہتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اصل کو دیکھ لیا ہے. ایسا نہ قسم بخدا یا کروڑوں سلام ہیں ان شریف پاکستان کے عزاداروں کو. یہ مشی کر رہے ہیں، میرے جملے کی قیمت لگانا، یہ مشی کر رہے ہوتے ہیں. جلوس نکالا ہے انہوں نے عاشورہ اس والے دن 20 محرم صفر کو، چہلوں والے دن جلوس نکالا ہے. ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ آگے ہمارے پاس مولا حسین کا مزار آ جائے گا، مولا عباس کا گنبد آ جائے گا، بلکہ انہوں نے 5 10 20 100 میل چلنے کے بعد کربلا کی مشی میں خود کربلا حسین تک، گنبد حسین تک پہنچتے ہیں، گنبد حضرت عباس تک پہنچتے ہیں. وہاں کا شریف عزادار مولا عباس کے علم کی شبیہ تک پہنچتا ہے. مشہد والوں بات بہت بڑی ہے جو میں نے ہدیہ کی ہے اور آپ تک پہنچ گئی ہے. یعنی وہ آگے خود گنبد مزار مولا عباس نہیں دیکھتا، مولا عباس کا پرچم نہیں، مولا عباس کے پرچم کی شبیہ دیکھتا ہے جو کسی امام بارگاہ میں لگی ہوئی ہے یا کسی مقام پر لگی ہوئی ہے. اس نقطے پر انہیں پہنچنا ہوتا ہے نا. اب مجھے بتاؤ، انگیزہ انسان میں جو انگیزہ ہے، بڑی توجہ کیجیے گا، وہ کس سے بڑھتا ہے؟ وہ کس سے بڑھتا ہے؟ جب اصل ہو سامنے نا تو قدم تھکتے نہیں. غور کرنا میری بات. اور جب آگے مقصد پر اصل نہ ہو، شبیہ ہو، غور نہیں کر رہے میری بات کو، اصل نہ ہو بلکہ اصل کی شبیہ ہو، تو اصل تک پہنچنے والے اور ہیں، اور اصل جیسا شبیہ کا احترام کرنے والے اور ہیں. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہم خون بہا رہے ہیں. میری سرزمین پاکستان کے غیور شریف بامعرفت صاحبان مودت مومنین شبیہ حسین پہ خون بہاتے ہیں. کربلا میں خود حسین پہ اصل پہ خون بہایا جاتا ہے.
اصل اور شبیہ میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو اب مجھے بتاؤ وہاں کے مومنین عظیم ہے یا نہیں ہے؟ میں جملہ کہہ رہا ہوں، میرا عقیدہ آج نہیں بنا، آج دلیل ہے تو میں دے رہا ہوں۔ یہ میرا عقیدہ بڑے عرصے سے، 20 سال سے، 25 سال سے میرا عقیدہ یہ ہے، لیکن یہ آج دلیل آئی ہے تو منبر پر اپنے نظریے کو اس دلیل اور برہان کے ساتھ ہدیہ کر رہا ہوں۔ صاحبان علم و معرفت توجہ کریں اور میری بات کو لیں۔ کہنا چاہتا ہوں بڑے اعتماد سے پوری نگاہ دوڑا کر، پورا سب کچھ دیکھ کر، یہاں بھی رہ رہا ہوں 30 سال کے قریب اور دوسرے ملکوں میں گیا ہوں، اپنے ملک کا باشندہ ہوں، اس تمام چیزوں کو دیکھ کر پورے اعتماد سے، یہ دلیل کا مطلب یہی دلیل ذہن میں رکھنا، پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں تشیع پاکستان، مؤمنین پاکستان، عزادار پاکستان جیسا پوری دنیا میں نہ کوئی عزادار ہے، نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی محب ممالک ہے۔ علماء اگر یہ عقیدہ رکھو گے تو اس قوم کی خدمت کرو گے، اگر یہ عقیدہ رکھو گے تو پھر خدمت جا کے کرو گے، اگر یہ عقیدہ نہیں ہوگا پھر خدمت نہیں ہوتی، پھر خدمت نہیں ہوتی۔ اس کو سلام کرے، اس ملت کو سلام کرے وہ، اور یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، بابصیرت فقہا کا نظریہ ہے۔ میں ایک فقیہ کا نام لیتا ہوں، موثقین کی وثاقت کی بنیاد پر، اور بات حق ہے، جناب آیت حق حضرت صافی گل پیگانی متزلہ العالی 100 سال سے گزر چکے ہیں، دیکھیں نا ان کا تجربہ دیکھو، اور وہ ان چیزوں میں رہتے ہیں۔ ان کا یہ جملہ ہے، انہوں نے پاکستان علماء کو کہا، پاکستانیوں، علماء پاکستان، تم خوش قسمت ہو، اس مؤمنین میں رہ رہے ہو جو پاکستان کی سب سے عظیم تشیع ہے۔ انہوں نے جو دلیل دی، میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے جو دلیل دی، بہت سے دلیل، انہوں نے بھی ایک دلیل دی۔ انہوں نے کہا ہم پورے پاکستان میں شیعوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاکستان میں جہاں جہاں آپ معاف کیجئے گا، پوری دنیا میں جو شیعت ہے ہمارے ان سے روابط ہیں، شرق میں، غرب میں، چین میں، کوریا میں، ایشیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا؟ ہر جگہ پر شیعہ رہتے ہیں۔ یہ آغا صافی کا جملہ ہے۔ انہوں نے فرمایا امریکہ ہو، یورپ، چین ہو یا کوئی جگہ ہو، دوسرے ملکوں کے شیعہ جب ان ملکوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، جس کا جملہ ہے، جس انداز میں پاکستانی شیعہ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، ایسا کوئی شیعہ دوسرے ملکوں میں نہیں رہتا۔ ان کا جملہ ہے، میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پاکستانی شیعہ کفر کے دل میں بھی رہ رہا ہو تو منواتا ہے میں حسینی ہوں، منواتا ہے میں علی والا ہوں، بتاتا ہے میں کون ہوں۔ اب بھی سروے کرو، قسم بخدا مہنگے ترین شہروں میں بھی امام بارگاہ بنائے ہیں تو شیعوں نے۔ ایران میں دیکھ لو، اسی مشہد میں دیکھ لو، میرے عزیز کو حجت الاسلام آقا عرفان محبوبی کو خدا توفیقات اضافہ فرمائے کہ مجھے جس طرح اس نے بتایا، میں ہمیشہ آتا ہوں، کہا 2 سال ہوئے یہ بن گیا نا بھی، جیسے بھی بنا، میری غور ہی نہیں کر رہے یار، میں آپ کو وعدے کہہ دوں، اس میں کون سی بات ہے؟ مشہد مقدس میں شیعیان پاکستان کا کوئی امام بارگاہ ہے تو یہی ہے نا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا؟ بھئی یہ ایک توفیق ہے نا، ایک توفیق ہے، ہوئی ہے تو میں کہنا ہے وہی چاہتا ہوں۔ یہ آغا صافی کا جملہ ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جہاں بھی ہوں نا، ہم نے یہ دیکھا ہے، کہا ہمارے ملک کے لوگ ایسے نہیں ہیں، ہمارے ملک کے لوگ ایسے نہیں۔ آگے وہ انہوں نے جملے کہے، برداشت نہیں کر سکو گے، میری بات میڈیا پہ چلی جائے گی اور میں وہ کبھی کسی اور موقع پر بتا، اور اس سے اوپر والے جملے اور کہے۔ انہوں نے کمپیرن کیا ہے اب شیعیان پاکستان اور شیعیان ایران کے درمیان۔ پھر جو بصیرت نہیں رکھتے ہوتے اور خام اندھے ہوتے ہیں دل کے، پھر وہ باتیں کرتے ہیں، میری بات بہت بڑی چیز ضائع ہو جائے گی، اس لیے میں بات نہیں کرنا چاہتا، اس کو مل کرتا ہوں۔ یہی بات اتنا ہی کافی ہے جو کچھ میں کہہ چکا ہوں۔ بس پاکستانی شیعہ عزادار جیسے پوری دنیا میں عزادار نہیں ہے۔ تو میں آپ کی طرف سے اب ان کی ترجمانی کروں، آپ کی طرف سے آپ کی ترجمانی کروں۔ ان میں بیٹھ کر میں نے کی ہے، یہاں مشہد میں بھی، اس لیے پہلی مجلس میں نے یہاں وہاں میں نے 40 کی مجلس میں کہا، 40 کی مجلس میں کہا، آج یہاں 25 سفر ہے، 5 دن بعد یہاں پر آپ کی طرف سے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ یہ اپنے اوپر لازم سمجھا تھا، یہ میرے دل میں تھا،
میرے بس میں ہوتا تو میں یہ کام کرتا. آپ کی طرف سے پہلے تو میں اس شریف قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن شکریہ ادا کرنے کا میرا انداز اگر آپ کا بھی یہی ہو تو پھر لبیک یا حسین کہنا ہے شرم نہیں کرنی ہے، نہیں کرنا. یہ علماء فضلاء وہ ہیں جی ایک طرف رکھو، ایسے بیٹھے جیسے عزادار ہوتے ہیں، بس عزادار بن کے تکلفات ان سے ہٹو تھوڑا سا. ایک منٹ کے لیے یہ ایک منٹ کے لیے اتارو، میری بات سنو. اگر بات ذہن میں آئے، میں اپنے دل کی گہرائی سے پورے دل کے ساتھ اور شیعیان پاکستان، عزاداران پاکستان کا بالخصوص جو خصوصاً اس جہنم میں، اس مشکل دور میں گھر سے باہر نکلے ہیں اور روڈوں پر یا حسین کہا ہے، یہاں پر 40 سالہ شاگردی مکتب اہل بیت کا ایک دعویٰ کرتے ہوئے تمام علماء کی طرف سے ایک ایک مومن عزادار کے پاؤں کا بوجھا لے رہا ہے. یہ قوم اس سے زیادہ حقدار ہے، یہ قوم اس سے بہت زیادہ حقدار ہے. میں نے یہی کہا ہے، اگر آپ کا دل ہے یہ بات سچی ہے، آپ بھی دل سے یہی جملہ، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں پر آ کر یہی کہیں. اگر یہی ہے تو میں نعرہ لگا رہا ہوں، دل سے نعرہ لگاؤ تاکہ ان کو بھی یقین ہو جائے کہ یہ علماء اور فضلاء مشہد مقدس ہم سے پیار کرنے والے ہیں، عزاداری سے احترام کرنے والے ہیں، عزادار حسین کا احترام کرنے والے ہیں. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری، سلیمان شاہ نجف، نعرہ حیدری. اس قوم کا احترام کریں، اس قوم کی عزت کیا کریں. اس جیسی عظیم قوم نہیں ہے. آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں کے زعماء نے ہمیں سکھایا ہے، رہبروں نے ہمیں سکھایا ہے، امتیں معصوم نہیں ہوتی. غور نہیں کیا ہم تو امتوں کو معصوم ماننے والے ہی نہیں ہیں. معصوم یا نبی ہیں یا امام ہیں. بس سمجھ آ گئی میری بات نہیں. یہ امتیں گناہگار ہوتی ہیں. جتنا وصل اور متصل ہوتی ہے خدا اور آئمہ خدا سے اتنی عظیم بن جاتی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ یہ احترام معصوم کا نہیں ہے، معصوم کا اور احترام ہے. یہ ایک مخلص عزادار کا احترام ہے، یہ ایک مخلص عزادار. کس فقیہ میں جب فقاہت آتی ہے، بصیرت آ جاتی ہے، حضرت آیت حق استاد المجتہدین والفقہاء مسلمات میں سے ہے. ان کا واقعہ حضرت سید حسین بروجردی رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے، اساتذہ رہبر راہ الہی میں سے مشہور اور صحیح واقعہ تمام نے لکھا. ہم نے اپنے استاد سے بھی سنا. انہوں نے کیا کیا؟ ایک زائر، ایک عزادار سویا ہوا تھا. توجہ کر لیں، یہ جملہ عجیب ہے. یہ جملہ ہمارے استاد نے اس طرح ہمیں بتایا، یہ نے یوں ہمیں فرمایا. سویا ہوا تھا، آقا بروجردی کی آنکھوں میں درد تھا، تو انہوں نے جو پیدل چلتا ہے تو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان مٹی نہیں پھنس جاتی، غور ہی نہیں کر رہے. انہوں نے ایک مومن عزادار سوئے ہوئے کی انگلیوں میں بچی ہوئی مٹی کو اٹھا کر آنکھوں میں ڈالا. پوری زندگی بغیر عینک مطالعہ کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں سمجھایا نا کہ عزادار کے قدموں کو چومو. غور ہی نہیں کیا. میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ یار فقہا کی بات کرتے ہو، فقیہ تو یہ ہے، علماء تو یہ ہے، میں نے باتیں آپ بہت کرنی تھی. آپ کا مجھے کہا کہ بعد میں وہ اپنا آپ کی خوابگاہوں کا مسئلہ میں اسی پر ختم کر دیتا ہوں.
ہائے میری حسرت رہ گئی، میں بہت کچھ آج کہنا چاہتا تھا، اس کے بعد جتنی باتیں کر چکا ہوں اتنی باتیں اور تھیں، وقت نہیں ہے، بس میں اسی پر ختم کر رہا ہوں۔ وہ باتیں کون سی تھیں؟ اتنی بڑی ملت، اتنی عظیم ملت کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں سوائے دنیا داری اور سیاست مکاری کے اور کچھ نہیں کر رہا۔ سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اے کاش کا وقت ہوتا، کل اگر آپ چاہیں گے تو انتظامیہ کو بتا دینا، اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا، ورنہ میرا یہ تھا کہ آج اسی مجلس کو ختم کر کے کل ایک اور مجلس پڑھوں گا، ایک اور موضوع پر مجلس پڑھتا ہوں۔ اگر آپ میں سے اکثریت چاہتی ہے تو میں پھر کل موسیٰ نقوی صاحب تک یہ بات پہنچائیں، مجلس کے بعد آپ جب سے پھر میں اسی بات کو کل آگے چلاؤں گا۔ بات بڑی مہم ہے، میں دل بھی چاہتا ہے میں اس کو انجام دوں۔ قوم کی سرزمین پہ میں نے بیان کیا ہے، ایک ہی مجلس میں تقریباً 2 گھنٹے لگ گئے وہاں میں نے ساری باتیں کی ہیں، آپ کو یہاں تک لے آیا ہوں اور بس کرتا ہوں۔ یہ صدقہ ہے اس بہن کا جس نے سال کے بعد ایک بھائی کا چہلم کیا، لٹ کر جب واپس آئی زینب اولیاء نے آ کر ایک مرتبہ کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اب قیامت تک دنیا حسین کو سلام کرے۔ یہ نتیجہ ہے اس ایک سلام کا جو علی کی عالیہ بیٹی نے کیا، علی کی عالیہ بیٹی نے یہی سلام کیا، جو تحقیق کے مطابق زیادہ قریب ہے۔ سال کے بعد آئی علی کی بیٹی چہلو منا میں، تھوڑے بندوں نے میرا لفظ سنا ہے، احساس تھوڑے بندوں نے کیا ہے، 1 سال کے بعد جتنا بھی غریب ہو اس کا چہلو 40ویں دن کربلا کی ریت پہ آ کر قبر کو چوم کے کہتی ہے بھائی معاف کر دینا، میں تیرا چہلو پہلا نہیں منا سکتا، میں دوسرے چہلو پہ آئی ہوں۔ قسم بخدا علی کی علی بیٹی نے کیا کمال کیا، رو کر کہتی ہے حسین جو تجھ سے وعدہ میں کر کے گئی تھی پورا کر گیا، میں وعدہ کر کے گئی تھی میں دشمن کے شہر میں بھی حسین منوا لاؤں۔ اچھا میں کیسے منوایا؟ کہا شامیوں سے پوچھنا، جملے میرے پر رونا یار علماء فضلہ، فرماتی ہے حسین میں تیرے قاتل کے شہر میں امام بارگاہ بنا کے آئی، میں تیرے قاتل کے شہر میں تیری مجلسیں کرا کے آئی، میں تیرے قاتل کے شہر میں مجلسیں پڑھ کر آئی۔ شیخ عباس قمی سے لے کر تمام مقتل لکھنے والوں نے لکھا ہے، جب اس نے کہا نا سجاد آپ کی قید رہا ہو گئی ہے، بی بی فرماتی ہے جو جیت جاتے ہیں ان کے مطالبے ہوتے ہیں، میرا مطالبہ ہے، ان مطالبوں میں ایک مطالبہ بی بی نے کہا میرا مطالبہ ہے مجھے خالی مکان دیا جائے۔ مولا سجاد کہتے ہیں اماں خالی مکان کیوں لیتے ہو؟ رو کر کہتی ہے میں خالی مکان میں بھائی کو روتی ہوں، مجھے سیر ہو کے حسین کو رونے کسی نے نہیں دیا۔ یار سارے خیال چھوڑو، اللہ پاک کی قسم کوئی حسین پر رونا ابھی بھی کو اتنا عزیز تھا، ابھی بھی روتی تھی وہ تازیانہ باتیں تھے، تازیانے کھا کر بھی حسین کو رونا نہیں چھوڑا۔ یہ کہہ کر بی بی ہمیں قیامت تک کے عزادار کو سبق دینا چاہتی ہے، کہنا چاہتی ہے دیکھو مجھ جیسی عالیہ تازیانے کھا کر رونا نہیں چھوڑتی، اور تم نے مجھ گلوں میں میرے حسین پر رونا نہیں چھوڑا۔ خالی مکان ملے، شہداء کے سر ملے، دونوں مطالبے پورے ہوئے۔ اب کوئی کہہ دے پڑھا جاتا ہے کہ سر زندان میں ملے، میں اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں مجلس عزا بپا ہوئی،
3 दिन तक मकतल वालों ने लिखा अली की बेटी उस मकान में आई, पहले उस मकान को सियाह पोश करवाया, सियाह कपड़े लगवा, फरमाया ऐलान किया जाए जो आना चाहती है शाम की खवातीन वो आए। वो शाम की खवातीन आए, वो आकर माफी मांग के कहती थी अली की बेटी हमें माफ कर दे, हमें पता नहीं था तुम अली की बेटी है, हमें पता नहीं था तुम नबी की बेटी है। हम बीवी कहती है मैं रहमतुल लिल आलमीन की नवासी हूँ जो खुलूस नियत से तौबा कर रही है, मैंने माफ कर दिया। मेरा भाई वो है जो खुद को माफ करने वाला, तुम जो खुलूस नियत से आई हो मैंने माफ कर दिया। अब बीवी ने माफ किया बिला तशबीह। शाम की औरतें बीवी के इर्द गिर्द बैठ गई, रोकर कहती है बीबी ये शाह करबला में क्या हुआ? बस मैं इसको अपने अंदाज में जारी से यूं पढ़ा करता हूँ। मजलिस आला थी, वहाँ पर जाकिरा थी, मर्द नहीं मस्तूरात थी। यार मातम करो मशहर पे बैठे, मौला रिदा को पुरसा दे दे, मौला के देख लो। यहाँ पढ़ने वाला कोई मर्द नहीं थी, मस्तूरात थी। दूसरे फर्क पर हर बंदे का मातम होना चाहिए। हम जाकिर पढ़ते हैं, किताब पढ़ के सुनाते हैं। शाम के इस इमाम बारगाह में जाकिरा पढ़ के सुनाने वालियां नहीं थी, करबला देख के सुनाने वालियां थी। बस मैं पढ़ूं अपने अंदाज में जुमला। रोने वाले साथ में और तूने पूछा बीबी करबला में क्या हुआ? इतने में बीबी उम्मे फरवा उठी, रो कर कहती है शाम की औरतों मेरा जिंदा दुल्हा पारा, मेरे बेटे पे घोड़े दौड़े, हड्डियां टूटी, रो कर कहता था अम्मा मेरी हड्डियां टूट। रोने वालों बीबी फरवा बैठी, क़यामत थी जब बीबी लैला उठी है, रो कर कहती है शाम की औरतों तुमने मेरा बेटा देखा तो नहीं था। हम सगले पैगंबर ने उसके सीने से नेज़ा अम्मा और बाप ने इकट्ठे निकाला। आओ मिलकर मातम करें, शर्म न करना। अल्लाह पाक की कसम क़यामत भागी थी जब भी मेरे बाप उठी है, रो कर कहती है शाम की औरतों इनके बेटे जंग कर भी सकते थे, तीर मार भी सकते थे, तीर खा भी सकते थे, वो मेरा तो 6 महीने का तीर नहीं मार सकता था, फकत तीर खा सकता। मजलिस बपा हुई, क़यामत थी जब बीबी ज़ैनब उठी। इसे कहते हैं ज़ैनब आलिया, इसे कहते हैं सामिया ज़हरा। अपने बेटों का जिक्र नहीं किया, रोकर कहती है शाम की औरतों जब मेरे भाई को वो कातिल मार रहा था, अब बेटी 7 कदम पे खड़ी थी, मैं 70 कदम पे खड़ी थी। वो ज़रब मारता था, कभी बेटी गिरती थी, कभी मैं गिरती थी। मातम नहीं आता तुझे? रोकर कहती है तुझे क्या बताऊं? शाम की औरतों पहले बाप के सामने बेटी को मारा और फिर बेटी के सामने बाप को मारा, और मैं रोती रही, किसी ने हया न। थको नहीं तो थोड़े से जुमले और पढ़ो। मजलिस खत्म हुई, बीवी चल पड़ी। बंदा जब जहां से चलने लगे चाहती ना, सारे आदमी मुसाफिर हैं यार, घर से जब चलते हैं कोई याद हो दुनिया से जा चुका हो, जब उसकी याद आती है बड़ा रोना आता है। ऐसी बात है नहीं, कोई अजीब चला जाए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, शाम से आलिया चल रही थी, शाम में कौन सो गई थी? मैं पढ़ूं तो तुम आता मेरे यार। 4 साल के बच्चे सो गए थे ना, जिसमें उसकी माँ भी मौजूद थी ना। यार बोल, कोई किसी किस्म का सरूर न करो, बुलंद रहो, आवाज़ें आलाद करो, और तुम्हें रुबाब भी दुआएं देंगे, रोकर कहेगी तुम्हें क्या पता, वो मेरा असगर करबला
حسین کی بچی کی مزار پہ آ کر سارے، لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں، محبت حسین کی معراج ہے۔ بی بی رباب آئی نا، آپ کو پتا ہے جن ماؤں کے بچے 4 سال کے دنیا سے چلے جائیں نا، جب وہ ماں جب بھی قبر پہ آتی ہے نا، قبر پہ بیٹھتی نہیں ہے، بیٹھنے کے ساتھ قبر پہ یوں لیٹ جاتی ہے، بچی کو ایسے گلے لگاتی ہے جیسے زندگی میں بچے کو اپنے بغل میں لیتی تھی۔ اللہ پاک کی قسم سب کے سامنے بی بی رباب نے اپنی بیٹی کو ایسے گلے لگایا، رو کر کہتی ہے سکینہ تیرے پاس رہ جاتی اگر حسین کربلا میں نہ ہوتے، تیرے پاس رہ جاتے اگر اصغر نہ ہوتے۔ اس جملے پہ بہت رونا۔ ابھی بھی زینب نے کہا سکینہ میں واپس آؤں گی اور تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ اس وقت بھی رباب نے کہا سکینہ میرا آخری سلام، وہ ماں پھر نہیں آئے گی۔ عجب نہیں آواز آیا اماں سکینہ کا سلام دینا، اور کہنا اسلام اور بہن تجھے بادی بابا کو کہنا بابا میں تیرے پاس نہیں آ سکتا۔ آگے کا بلا آخری جملہ کہنا کسی کو چہروں پہ بھی آئی رو کر کہتے حسین میرا سلام ہو۔ اسے ایک سلام کا صدقہ ابھی تک کروڑ سلام ہو رہے ہیں حسین۔ سمجھ میں آئی وہ بات میرے ہاتھ سے آگے کہا حسین میرا سلام ہو، میرا بھائی میرا سلام ہو، میرا امام میرا سلام ہو۔ سلام دینے کے بعد کہتی ہے جو کچھ کہہ کر گئی تھی میں شام سے منوا کے لائی ہوں۔ اللہ پاک کی قسم بیوی نے ہر ایک مستور کو کہا جس مزار پر جو رونا چاہتی ہے جائے۔ میں سارا کسی کا نہیں پڑھتا، فقط بی بی زینب کا جملہ پڑھتا ہوں اور بس کر دیتا ہوں۔ رونے والوں عزاداروں، ایک مرتبہ بی بی اپنے بھائی کی مزار کی مٹی پہ بیٹھی، خاک شفاعت سمجھ کے سجدہ کیا، یا رو تو جملہ کہو، خاک شفاعت سمجھ کے پوچھا لیا، رو کر کہتی ہے سجاد امام میرے قریب آ۔ میرا جملہ ہے 22 سال 23 سال کے کڑیل جوان تھے یا بوڑھے ہو گئے تھے؟ ہم بوڑھے سجاد کو رہا قریب آؤ۔ ہم جب 5 سال کے جناب محمد باقر کو فرمایا تم بھی میرے قریب آؤ۔ بس اسی جملے پہ میں ختم کر رہا ہوں۔ بی بی زینب نے 2 امام بیٹوں کے ہاتھوں کو پکڑا، مزار امام حسین پہ رکھا، مزار چوم کے کہتی ہے قبر سے باہر آ اپنی نسل سنبھال، میں شام سے سجاد زندہ واپس لائی، اور میں باقر زندہ واپس لائی، کچھ نہیں بچا تو زینب کا۔ ان مظلوموں کے منتقم وارث کا جلد ظہور فرما، ان مظلوموں کے منتقم وارث کا جلد ظہور فرما، صاحب الزمان کا جلد ظہور فرما، ہمیں ان کی فوج سے محسوس فرما، مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرما، مولا ہمیں اس سال کے عظیم عزاداروں میں سے شمار فرما، مولا ہمارے قلبوں کو دلوں کو اپنی بارگاہ میں ویسے بنا دے جیسے کربلا والوں کو تو نے بنایا تھا۔ مولا تجھے واسطہ اپنی عزت اور جلال کا، ہم گناہگار ہیں خطا کار ہیں، لیکن مولا تیرے اوپر رونے کی کوشش کرتے ہیں، ہم رو نہیں سکتے۔ تجھے روئی ہے تو زینب، تجھے روئی ہے تو رباب روئی ہے۔ اللہ پاک کی قسم جب تک جیتی رہی مقتل والوں نے لکھا نہ سائے پہ بیٹھی نہ ٹھنڈا پانی پی، وہ روئی ہے ہم کہاں روئے ہیں۔ پروردگارہ ہم کوشش کرتے ہیں مولا کو رونے کی، ہمیں مولا حسین کے رونے والوں میں سے شمار فرما، اور جب بندہ رونے والوں میں سے شمار ہو جائے تو مالک نے خود فرمایا ہے صلی اللہ علی الباقین علی الحسین، خدا صلوات بھیجتا ہے ان پر جو حسین پہ رونے والے ہیں۔ ہمیں حسین کے رونے والے میں سے محشور فرمانا، ہمیں عزاداروں میں سے محشور فرمانا، ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا، ہمارے وارث زمانہ ولی الامر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کو ہمارے اوپر ان کو راضی اور خوشنود فرما، مولا کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین مومنین اور بالاخص انتظامیہ خمسہ مجالس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت